جب ضرورت پیش آتی تو ان کو سود پر مخالفت کی. اس کی سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ان پر دنیا بھی تنگی کر دی. یعنی جتنے مالدار پہلے تھے اب اتنے مالدار نہ رہے، کچھ تنگ دست ہو گئے. ایک تو بے برکتی تھی کفر کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی اور آپ کے حکام کو نہ ماننے کی، اور دوسری طرف یہ بات بھی تھی کہ مسلمانوں نے اب ان سے سود پر قرضہ لینا چھوڑ دیا تھا، تو ان کا جو ایک بڑا ذریعہ آمدنی ہے وہ رک گیا تھا، تو کچھ تنگ دستی آ گئی. تو جس ایک یہودی پر یا جن یہودیوں پر تنگ دستی آئی تھی ان میں سے کسی نے یہ کہا کہ ید اللہ مغلولہ، والعیاذ باللہ، کہ اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، یا اللہ کے ہاتھ جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں کچھ نہیں دے رہا یا ہمیں کمی کر کے دے رہا ہے. ابھی عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ سوال ہی یعنی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہودی بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان تو رکھتے تھے، چاہے کچھ نئے بھی بدعمل ہوں لیکن ایمان تو رکھتے تھے، اور اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس قسم کے کلمات کسی بھی ایسے شخص سے جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو بہت بعید معلوم ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یا اللہ جو ہے بخیل ہے، کنجوس ہے، والعیاذ باللہ. تو یہ بات بڑی بعید معلوم ہوتی ہے. لیکن اصل میں یہودیوں کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو تصور ہے اس کے لحاظ سے یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات کہہ دی، کیونکہ ان کے ہاں ان کے قول کے مطابق، یہودیوں کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ ایک جسم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کبھی اپنی رائے سے رجوع بھی کرنا پڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کبھی ہنستا بھی ہے، روتا بھی ہے، اپنے کیے پر پشیمان ہو کر روتا بھی ہے. اس قسم کے سارے باتیں ان کے عقائد میں شامل ہیں. تو اگر انہیں یہ کہہ دیا ہو کہ اللہ میاں بخیل ہے، کنجوس ہے اور اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو کچھ بعید نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے قول کو نقل فرماتے ہیں کہ یہ تو یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. غلت ایدیہم، اصل میں تو ہاتھ ان کے بندھے ہوئے ہیں. کنجوسی اور بخل تو ان کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت کیسے ہو سکتی ہے؟ کنجوسی اور بخل تو ان کی صفت ہے کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، ایک طرف تو ہیں کنجوس اور دوسری طرف جو یہ اس قسم کی باتیں کہہ رہے ہیں ان کی وجہ سے لعنت الگ پڑی ہے ان کے اوپر. تو یہ کہنے کے بعد باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ينفق بل یداہ مبسوطتان، باری تعالیٰ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، یعنی دینے کے لیے لوگوں کو. ينفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اب یہاں ہاتھ باری تعالیٰ کا ذکر کیا گیا، باری تعالیٰ کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں. اب ہاتھ باری تعالیٰ کے کیسے ہوتے ہیں، اس کی کنہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. یداہ جو قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات بیان فرمائی گئی ہیں اس میں بعض اوقات ان کو اعضاء سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسے یہاں پر ہاتھ ہیں، یا بعض جگہوں پر عین، آنکھ تصنع علی عینی فرمایا گیا. تو اس قسم کے جو الفاظ آئے ہیں ان کے بارے میں جو صحیح اہل سنت کا مسلک ہے وہ یہ ہے کہ ان الفاظ پر ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ صفات ہیں باری تعالیٰ کی. ید بھی ایک صفت ہے، ہاتھ بھی ایک صفت ہے، اور عین بھی ایک صفت ہے، لیکن یہ صفات باری تعالیٰ یہ کسی جسم جیسی نہیں ہے،
بلکہ اللہ تعالیٰ جسم سے منزہ ہے۔ اب کیا حقیقت ہے اس صفت کی جس کو ید سے تعبیر کیا گیا ہے یا عین سے تعبیر کیا گیا ہے، تو اس کی کیا کنہ ہے، کیا حقیقت ہے، یہ متشابہات میں سے ہے۔ ہم نہیں جان سکتے کہ اس کی کنہ کیا ہے، لہذا سلف صالحین کا معمول یہ رہا ایسے مواقع پر کہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آیا ہے قرآن کریم میں ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ وہ اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی کنہ کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ دو ہاتھ باری تعالیٰ کے پھیلے ہوئے ہیں، یہ اس کی صفت ہے جو پھیلی ہوئی ہے، جود و کرم کی، جود و سخا کی۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اب باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان بہت زیادہ امیدیں لگانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے خاص امید نہ لگائیں کہ کوئی آیت نازل ہوگی تو یہ اس کو سنیں گے تو ان کے دل پر اثر ہوگا اور پھر اس کو اسلام قبول کر لیں گے۔ ان کا معاملہ تو برعکس ہے کہ جب بھی آپ کی طرف اے پیغمبر، جب بھی آپ کی طرف کوئی کلام نازل ہوگا، کوئی وحی نازل ہوگی، تو کیا ہوگا؟ یعنی ما انزل الیک من ربک کے معنی ہے کوئی بھی کلام جو نازل ہو آپ کے اوپر آپ کے پروردگار کی طرف سے، تو کیا ہوگا اس کا؟ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ اس کے نازل ہونے سے ان کے سرکشی میں اور کفر میں مزید اضافہ ہوگا۔ ایک مزید اضافہ ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پہلے 10 آیتوں کا انکار کرتے تھے، اب 12 کا کریں گے۔ جب 10 کے بجائے 12 ہو گئیں، آیتیں نازل ہو گئیں، تو پہلے 10 کا انکار کرتے تھے، اب 12 کا کریں گے، تو گویا کفر میں اضافہ ہو گیا۔ اور دوسرا اضافہ یہ کہ جتنی مرتبہ آیت نازل ہوگی ان کی حسد کی آگ اور بڑھے گی، کیونکہ آیات قرآنیہ جب آتی ہیں تو اپنے ساتھ جو بلاغت لے کر آتی ہیں، جو مفاہیم لے کر آتی ہیں، جو مضامین لے کر آتی ہیں، وہ اتنے اعلیٰ اور عرفہ ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں حسد کی آگ اور بڑھتی ہے کہ یہ مسلمانوں پر کیوں نازل ہو رہا ہے، لہذا ان کی سرکشی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ان کے کفر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے درمیان آپس میں آگ بڑھکا ڈال دی ہے، دشمنی اور بغض قیامت تک۔ اس میں یہ بھی مقصود ہو سکتا ہے کہ یہ اہل کتاب اور جو بھی ہیں عیسائی اور نصرانی، ان دونوں کے درمیان آپس میں عداوت ڈال دی ہے، باوجود کہ یہ تورات پر دونوں متفق ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان بغض اور عداوت پھیلی ہوئی ہے۔ اور اس سے مراد یہود بھی ہو سکتے ہیں، جو مدینہ منورہ کے اندر جو یہود رہتے تھے ان کے بہت سے فرقے تھے، تو اس فرقہ بندی کی وجہ سے ان کے درمیان عداوت اور بغض تھا۔ وَيَسْعَوْا كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، جب بھی یہ جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے۔ یہ ان کی ان سازشوں کا ذکر ہے یہودیوں کی، جو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ جنگ کرنے کی جنگ کرنے کی جو اسکیمیں بناتے تھے ان کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو یہ ہوا کہ کعب بن اشرف جو یہودیوں کا سردار تھا، وہ جا کر ابو جہل وغیرہ سے ملا اور کہا کہ یہ آ گئے ہیں ہمارے پاس، لیکن ایسا کرتے ہیں کہ ہم آپس میں مل کر ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہم اندر سے ان کے خلاف کارروائی کریں گے، آپ باہر سے آ جاؤ۔ یہ تجویز پیش کی۔ اسی طریقے سے
متعدد مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں تیار کی۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں گئے، بنو قریظہ بنو نذیر کے درمیان کچھ مسئلہ تھا، اس کو سلجھانے کے لیے، صلح کرانے کے لیے انہوں نے پیچھے سے ایک آدمی بٹھا دیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف فرما ہوں گے تو اوپر سے ایک چٹان آپ کے اوپر پھینک دے گا، والعیاذ باللہ، جس سے آپ شہید ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہلے سے بتا دیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ایسی سازش تیار کی جا رہی ہے، لہذا آپ وہاں بیٹھے ہی نہیں اور تشریف لے آئے۔ تو غرض اس طرح متعدد مواقع پر انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی۔ غزوہ احزاب کے موقع پر انہوں نے یہود کی مدد کی، اندر سے پیچھے کی طرف سے اندر سے چھرا گھونپنے کی کوشش کی۔ تو ہر طرح سے یہ جنگ کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جنگ کی آگ بھڑک جائے، لیکن اطفاء اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ بذات خود کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ بعض مرتبہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد یا قتال بذات خود مقصود ہے اور یہ مقاصد زندگی میں شامل ہے، اور جب تک قتال نہ ہو تو اس تک گویا زندگی بیکار ہے۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جنگ بذات خود مقصود نہیں، جنگ آخر میں آتی ہے جب سارے حربے ناکام ہو جائیں، تو پھر اس وقت جنگ کی نوبت آتی ہے اور اس وقت میں مسلمان تلوار اٹھاتا ہے۔ لیکن بذات خود آدمی سمجھے کہ بھائی جنگ بذات خود اچھی چیز ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ نہ قرآن کریم کا تقاضا ہے، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حدیبیہ کے موقع پر جو کفار مشرکین سے بات کی تو انہوں نے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا قریش سے کہ قد نہکتہم الحرب، کہ قریش کو جنگوں نے کمزور کر دیا ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اور ہم امن و سکون کے ساتھ رہیں 10 سال تک کے لیے صلح آپ کرنا چاہیے آپ، اور بظاہر دیکھنے میں جو شرائط صلح کی طے ہوئی تھیں وہ کمزور تھیں، مسلمانوں کی کمزوری تھی ان میں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گوارا فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ اصل چیز یا اصل مقصود زندگی لڑائی نہیں ہے۔ کلما آقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ۔ اب باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ہم جو یہ آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں لڑائی کی، وہ تو ہم بجھا دیتے ہیں۔ تو اب کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، تو اب یہ زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، اور فساد سے مراد یہ کہ غلط پروپیگنڈا، جھوٹ بولنا، اتہام لگانا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، جھوٹ موٹ باتیں کہنا، یہ ساری باتیں فساد کے اندر داخل ہیں۔ واللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر بڑے جیسے درد بندی سے بات کی جاتی ہے اس طرح یہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اب یہ بتلا رہے ہیں باری تعالیٰ کہ یہ تمہارے اوپر جو تنگ دستی پیش آئی ہے یہ معاذ اللہ تعالیٰ کے بخل کی وجہ سے نہیں، بلکہ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے۔ اور اگر اہل کتاب ولو ان اہل کتاب آمنوا واتقوا، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، تو کیا ہوتا؟ لکفرنا عنہم سیئاتہم، تو ہم ان کی برائیوں کا کفارہ کر دیتے، برائیوں کو معاف کر دیتے۔
وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ان کو ضرور داخل کرتے نعمت کے باغات میں۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ لوگ قائم کرتے تورات کو اور انجیل کو، تورات کو قائم کرتے یعنی تورات کے احکام پر عمل کرتے، انجیل پر کو قائم کرتے یعنی اس کے احکام پر عمل کرتے اپنے وقت میں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام اب اتارا جا رہا ہے یعنی قرآن کریم، اس پر اس کو سیدھا کرتے، اس پر عمل کرتے، تو کیا ہوتا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو یہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اللہ تعالیٰ کا رزق اور پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے ان آیتوں میں کہ یہ جو تنگ دستی تم پر آئی ہے، یہ تنگ دستی ویسے ہی نہیں آ گئی بلکہ تمہارے عمل کی وجہ سے، کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو تمہارا فرض تھا کہ تم ان کے اس پر ایمان لاتے اور ایمان لا کر ان کی اطاعت کرتے، لیکن تم نے بغاوت کا راستہ اختیار کیا، اس کی وجہ سے تنگ دستی تمہارے اوپر آئی۔ اب بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان و زمین سے ان کے لیے دولت نازل کر سکتا ہے۔ اصل بات کہنے کی تو یہ تھی کہ اگر یہ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں تو پھر ان کو تنگ دستی کا بھی شکوہ نہیں رہے گا، پھر ان کو اللہ تعالیٰ اتنا رزق دے گا کہ آسمان سے بھی برسے گا اور زمین سے بھی ابلے گا۔ لیکن کہنا تو یہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ذکر کر دیا کفرنا عنہم سیئاتہم وادخلناہم جنات النعیم کا، یہ بتانے کے لیے کہ آدمی کو ایمان اور اطاعت وہ دنیاوی مفاد کی خاطر نہیں کرنی چاہیے، ہوگی ضرور دنیا میں مفاد بھی حاصل ہوگا، لیکن جو اصل بات ہے ایمان لانے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں مجھے پیسے بڑھ جائیں گے، دولت بڑھ جائے گی۔ لہٰذا پہلے ہی ذکر کیا کہ اگر وہ ایمان لے آئیں گے اور تقوی اختیار کریں گے تو ہم ان کے گناہ معاف کریں گے، ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب وہ نیک اعمال کر رہا ہو تو اس کی اصل نگاہ کائے پر ہو؟ آخرت پر ہو، کہ وہ آخرت میں مجھے جنت عطا ہوگی، اس لیے پہلے اس کا ذکر کریں۔ حالانکہ شیخ کلام یہ بتا رہا تھا کہ جو تنگ دستی ان کے اوپر آئی تھی وہ ایمان کو چھوڑنے کی وجہ سے آئی تھی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ اگر وہ تم یہ حرکتیں چھوڑ دو تو تمہیں دنیا کی تنگ دستی بھی دور ہو جائے گی۔ لیکن دنیا کے تنگ دستی دور ہونے کا ذکر بعد میں، اور کفارہ سیئات کا ذکر اور جنت میں داخلے کا ذکر پہلے فرمایا، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ آدمی کو ایمان اور طاعت دنیاوی دولت کی خاطر نہیں کرنی ہے، اس کو اصل مقصود تو جنت نعیم ہے، اس کی خاطر کرے۔ البتہ اس کا ایک ضمنی فائدہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات اس سے دنیاوی مشکلات بھی دور ہو جاتی ہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ اگر وہ سیدھا کریں، اقامت کریں تورات اور انجیل کی اور قرآن کی اقامت، اب ایک لفظ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر وہ اس پر عمل کریں، لیکن لفظ استعمال فرمایا اقامو، اقامت کریں تورات کی، انجیل کی اور قرآن کی۔ اقامت میں دو باتیں داخل ہیں، ایک یہ کہ جو ان کے احکام ہیں ان کو صحیح طریقے سے، صحیح آداب و شرائط کے ساتھ انجام دیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے اقام الصلاۃ فرمایا، سارے قرآن میں کہیں یہ نہیں فرمایا صلو نماز پڑھو، بلکہ ہر جگہ یہ فرمایا نماز قائم کرو۔ قائم کرنے کے معنی کیا ہے کہ اس کو اس کے صحیح آداب و شرائط کے ساتھ، اس کے تفصیلی احکام کے ساتھ اس کو ادا کرو۔ تو اب یہاں باری تعالیٰ تورات، انجیل اور قرآن کے بارے میں بھی وہی لفظ استعمال فرما رہے ہیں، جس کے معنی یہ ہے کہ محض اتنی بات نہیں کہ یہ اعمال دیکھنے میں کر لیے، بلکہ اقامت ان کے تمام آداب و شرائط کے ساتھ ادا کرتے تو یہ ہوتا۔
اور دوسرے معنی اقامت کے یہ بھی ہیں کہ آدمی اقامت جب کرے، جب کوئی دین پر عمل کرے تو ساتھ ہی دنیا میں اس کو قائم کرنے کی کوشش بھی کرے، اس کو دنیا میں قائم کرنے کی، دنیا میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش بھی کرے۔ یہ اقامت کہ حتی الامکان دعوت و تبلیغ کے ذریعے دوسروں تک اس دین کو پہنچائے تاکہ وہ پھیلے اور اس دنیا میں نافذ ہو۔ یا اگر اللہ تبارک و تعالی حکومت اور سیاست عطا فرما دے تو حکومت کے ذریعے اس کو لوگوں کے اوپر عملاً نافذ کرے۔ یہ ساری باتیں اقامت کے اندر داخل ہیں۔ دوسری سورہ شورى کے اندر فرمایا وَأَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیہ، کہ دین کو قائم کرو۔ تو قائم کرنے کے اندر یہ ساری باتیں داخل ہیں، اچھی طرح ادا کرنا اور اس کو دوسروں پر بھی نافذ کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ اختیار کرنا۔ البتہ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو فرمایا گیا کہ اگر وہ تورات، انجیل اور قرآن کریم پر عمل کرتے اور اس کو اقامت کرتے اس کی، تو آسمان و زمین سے کھاتے، تو یہ بے شک ان یہودیوں سے یہ وعدہ کیا گیا ہے، لیکن اس کو ایک کلیہ قاعدہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی شخص دین پر عمل کرے گا تو ضرور اس کو تنگ دستی سے نجات ملے گی، یا ضرور وہ مالدار ہو جائے گا یا خوشحال ہو جائے گا۔ یہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس وقت کے یہودیوں سے بے شک کہا گیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی میں ہر آدمی کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ بھئی تم نماز پڑھو گے تو تمہاری تن دولت میں اضافہ ہوگا، یا دین کے احکام پہ عمل کرو گے تو تمہاری خوشحالی بڑھے گی۔ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کے برخلاف بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات انسان دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کچھ تنگی کے ساتھ حالات اس کے پیش آتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز فرمایا، صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دے کر دین قبول کیا، لیکن کتنی سختیوں سے گزرے۔ پاکوں کی نوبت پہنچی اور 13 سال مکہ مکرمہ میں سختی کے گزار کر پھر مدینہ منورہ آئے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی جو دین، لہذا یہ سوچ کر کوئی دین میں داخل نہ ہو کہ بھئی اس سے میرے پیسے بڑھ جائیں گے، یہ میری خوشحالی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اصل مقصد ہونا چاہیے وہی جیسا میں نے عرض کیا کہ آخرت کی بھلائی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی۔ ہاں، اس سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کسی گارنٹی کے بغیر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے رزق میں بھی کشادگی پیدا فرما دیتے ہیں۔ لہذا اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تو یہ کہا تھا کہ بھئی اوپر سے بھی رزق ملے گا، تمہیں نیچے سے بھی ملے گا، اور آج ہم نے اسلام قبول کیا تو نہ ہمیں اوپر سے آ رہا ہے نہ نیچے سے آ رہا ہے۔ تو یہ خیال نہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قاعدہ کلیہ بیان نہیں کیا جا رہا ان خاص یہودیوں کے بارے میں جو تنگ دستی کا شکار ہو گئے تھے دولت مندی کے بعد اپنی کفر کی وجہ سے۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ اگر لاؤ گے تو اوپر نیچے سے تمہیں رکھنا ہے۔ پھر باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، یعنی اہل کتاب جو ہم باتیں کر رہے ہیں تو یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں کہ سب کافر ہوں، بلکہ ان میں سے سیدھے راستے پر رہنے والے لوگ بھی ہیں، یعنی وہ لوگ جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، پہلے یہودی تھے یا عیسائی تھے، اور نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، یا بیعت نہیں کی تو کم از کم آپ کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لائے اور پر آپ کی اطاعت کی، یہ سیدھے راستے پر ہیں، اگرچہ ہیں بنی اسرائیل سے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن ان میں سے بیشتر لوگ وہ ہیں کہ جو برے کام کرتے آئے ہیں۔ اور
اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ مطلب یہ ہے کہ یہودی تمہارے ساتھ کچھ بھی کرتے رہیں، کوئی سازشیں کریں، کوئی گستاخیاں کریں، لیکن آپ کا کام ان کو سدھارنا نہیں ہے، یعنی زبردستی سدھارنا نہیں. آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ تبلیغ کیے جائیں. تو یہ اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو وہ بات لوگوں تک، وہ بات کہ جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے. یہاں اصل میں ایک مفعول اور ہونا چاہیے تھا. جب بلغ تبلیغاً کہتے ہیں تو وہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے. ایک وہ بات جو پہنچائی جا رہی ہے، ایک وہ شخص جس کو پہنچائی جا رہی ہے. تو یہاں باری تعالیٰ نے بات کا تو ذکر کیا ہے کہ پہنچاؤ، کہ کیا پہنچاؤ؟ ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے پاس نازل کی گئی ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، وہ پہنچاؤ. کس کو پہنچاؤ اس کا ذکر نہیں ہے. تو اس یہ جہاں پر یہ دوسرا مفعول مرفوع محذوف کیا جاتا ہے تو مطلب یہ کہ سب کو پہنچاؤ. جب مفعول ثانی مذکور نہیں تو اس کا مطلب ہے سب کچھ، سب لوگ، جن جن کو بھی پہنچانا ممکن ہو وہ سب. اس سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے. تمام انسانوں کو پہنچانا آپ کا کے فرائض منصبے میں داخل تھا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، یعنی تبلیغ نہ کی بفرض محال، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا. ابھی دیکھو بظاہر یہ مبتدا خبر ایک ہی ہو رہے ہیں، موضوع محمول ایک ہو رہے ہیں کہ اگر تم نے تبلیغ نہ کی تو تم نے پیغام نہیں پہنچایا. تو اگر اس کو سادہ لفظوں میں کہیں تو یوں بنے گا کہ اگر تم نے تبلیغ نہیں کی تو تم نے تبلیغ نہیں کی. لیکن یہ ایک پیار ہے اور اس پیار کے انداز میں بات کی جا رہی ہے. اول تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ نہ فرمانا یہ ناممکن، لیکن فرض محال کے طور پر ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم نے نہ کیا، یہ فرض محال کے طور پر کی جا رہی ہے. اب اگر جب فرض محال ہے تو کوئی لمبی چوڑی سزا بیان کرنا یا اس کا کوئی بہت بڑا نتیجہ بیان کرنا، یہ اس پیار کے خلاف ہے جس پیار کے ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے. تو اس لیے مطلب یہ ہوا کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا، علم تبلغ نہیں کہا، علم تفعل، اگر نہ کیا تو پھر تم نے پیغام تو نہ پہنچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام تو نہ پہنچایا. تو یہ پیار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرض محال کے طور پر جو بات کی جا رہی ہے، اس کو بھی پیار سے کہا جا رہا ہے. علم تفعل فما بلغت رسالتہ. اور اگر تبلیغ میں تمہیں اندیشہ ہو کہ دشمن لوگ تمہیں نقصان پہنچائیں گے تو واللہ یعصمک من الناس، تو اس کی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں سے بچائے گا. کوئی لوگ تمہارے خلاف کارروائیاں کریں، سازشیں کریں، دشمنیاں کریں تو اللہ تعالیٰ بچائے گا. روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی تھی واللہ یعصمک من الناس، اس سے پہلے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم دشمنوں سے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کچھ انتظامات کیا کرتے تھے. اور جب یہ آیت نازل ہو گئی
वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जिम्मेदारी ले ली कि हम बचाएंगे इनको, तो हमें फिक्र न रही। फिर क्या भाई, अब तो अल्लाह मियाँ ने इजाज़त ले ली थी, अब हमें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, हमें बहुत ज़्यादा हिफाजती इंतज़ामात करने की ज़रूरत नहीं। तो ये भी साथ कितना ज़बरदस्त, इसमें कितना प्यार है। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। वो जो एक फ़र्ज़ मुहाल की बात की गई थी वो भी बड़े प्यार से, और फिर अल्लाह ताला की तरफ से जो हिफाजत की जिम्मेदारी ली गई वो भी बड़े प्यार से। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। और इनकी फिक्र ना करो काफिरों की, इनको अल्लाह ताला हिदायत नहीं दिया करता, यानी इनकी साजिशें कामयाब नहीं बना देगा तुम्हारे खिलाफ। तो इसलिए आप अपने बेफिक्री के साथ अपने तबलीग के काम में लगे रहें। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़। ये तो हो गया भाई तबारक व तआला ने हमें अपनी ज़िंदगी में यह आशरा अता फरमाया। अगरचे ऐसे हालात में हैं कि दुनिया के ऊपर एक वबा का खौफ मुसल्लत है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो साहिब ईमान है उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो कुछ है वो अल्लाह ताला की तरफ से है, और जो कुछ होगा वो अल्लाह ताला की तरफ से होगा। अलबत्ता इंसान को अपना काम में लगा रहना चाहिए। तो ये अशरा अखीरा आ रहा है, इसको सारे रमज़ान का निचोड़ समझना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमतें इसमें मुतवज्जह होती हैं। शब क़द्र भी इसमें आने का कवी एहतमाल है, और इसमें एतकाफ़ भी अल्लाह ताला ने मशरू फरमाया है। आजकल के हालात में बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि एतकाफ़ करें या ना करें। तो मेरी गुजारिश है कि ज़रूर करें। अलबत्ता जो बहुत ज़्यादा मजमा लगाना, इस तरह के सब आपस में गड़बड़ हो, इससे परहेज़ करने की कोशिश करें, और जो अपनी रहाइश गाहें हैं उनको उनके दरमियान फासला रखें। तो फिर एहतिकाफ़ करने में इंशाअल्लाह कोई हर्ज नहीं है, बल्कि इंशाअल्लाह सवाब की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। और एहतिकाफ़ के नतीजे में जो दुआएं की जाएंगी, जो अल्लाह ताला की तरफ रुजू होगा, तो उससे इंशाअल्लाह इस वबा और बला के दूर होने की भी तवक्को होती है। लिहाजा इसको खूब एहतमाम के साथ ये काम किया जाए। और जो रातें हैं ख़ास तौर पर अशरा अखीरा की, वो बड़ी अहम है, और उनमें उनको रातों को जलसों में, जुलूसों में, तकरीरों में, तकरीबात में ज़ाय करना, ये उनकी बड़ी नाक़दरी है। इसमें जितना आदमी तन्हाई में अल्लाह ताला की इबादत कर सके, खलबत में, इस तरह के वो हो और उसका अल्लाह हो, और उसका ज़िक्र फ़िक्र, उसकी इबादत व ताअत में आदमी लगे। तो इसलिए इस अशरे में बहुत ज़्यादा इस तरफ रुजू करने की ज़रूरत है। उसमें मैं अर्ज़ करता हूँ कि अगरचे कोई ख़ास तरीक़ा इबादत इन रातों के लिए मुक़र्रर नहीं है शरीयत की तरफ से, लेकिन हर इबादत और ताअत इसमें इंशाअल्लाह फ़ायदेमंद है। लेकिन ख़ास तौर पर
نفلی نماز رات کو 8 رکعتیں، 10 رکعتیں، 12 رکعتیں، جتنے آدمی پڑھ سکے تراویح کے علاوہ، اور دوسرے تلاوت قرآن جتنے کثرت سے زیادہ کر سکے۔ نماز کے اندر بہتر ہے کہ طویل قیام ہو، طویل قرات ہو، طویل رکوع اور سجدہ ہو، اور رکوع میں اللہ تعالیٰ کی ثنا کے جتنے کلمات ہیں وہ کہے، سبحان ربی العظیم تو کہنا ہی ہے 3 4 5 مرتبہ، لیکن اس کے بعد باری تعالیٰ کی حمد و ثنا کے جتنے کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والجلال والجبروت الی آخرہ، جس کو لوگ تسبیح کہتے ہیں تراویح کی، کہ تراویح میں 4 رکعتوں کے بعد بیٹھ کے پڑھیں۔ اس کا تو کہیں ثبوت ہے نہیں کہ اس کو اس وقت میں خاص پڑھا جائے، لیکن تسبیح بڑی اعلیٰ ہے، تو اس کو رکوع کے اندر پڑھ لینا بہت اچھا ہے۔ اور سجدے کے اندر جتنی معصور دعائیں ہیں، قرآنی دعائیں ہیں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معصور ہیں، وہ دعائیں جتنی زیادہ سے زیادہ آدمی مانگ سکے وہ مانگے، اور پھر نماز کے بعد بھی جو جتنی حاجتیں ہیں اپنے گھر والوں کی، اپنے اعزا احباب کی، اپنے دوستوں کی، ساری امت کی، عالم اسلام کی، پورے ملک کی حق میں دعائیں کرنے کا اہتمام کرے، اور خاص طور سے اس وبا اور بلا کو دور کرنے کا اہتمام ہو، تو اس میں راتوں کو گزارا جائے۔ نماز، تلاوت، ذکر وہ جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید پر مشتمل ہو، جیسے تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ خاص طور پر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ان کلمات کی چلتے پھرتے بھی اگر کثرت رہے زبان پر تو انشاءاللہ اس کا جو اجر ہے وہ حاصل ہوگا، اور لیلۃ القدر ہر رات میں اگر یہ کام کرے تو انشاءاللہ لیلۃ القدر ضرور آئے گی اس میں کہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد۔